سورۃ الجاثیہ جس کے 4 رکوع ہیں اور 37 کے قریب آیات ہیں، اس سورۃ الجاثیہ میں 3 بنیادی موضوعات، 3 بنیادی مضامین ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک مضمون اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کو بیان فرمایا ہے، اپنی قدرتوں کو بیان فرمایا ہے، اور دوسرا اس کا مضمون کچھ وہ مسائل ہیں اس میں جو کہ امت محمدیہ کا خاصہ ہیں۔ پہلی امم کے اندر وہ مسائل نہیں تھے، اس صورت کے اندر بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے کہ پہلے جو احکام نازل ہوتے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے، اور اب جو احکامات نازل ہو رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی میری طرف سے ہیں۔ اور تیسرا اس کا بنیادی جو مضمون ہے سورۃ الجاثیہ کا، وہ اس میں قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو اور وحشتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کا جو نام سورۃ الجاثیہ ہے، الجاثیہ، اس کا معنی ہوتا ہے کہ گھٹنے کے بل چلنا یا گھٹنے کے بل بیٹھنا۔ اس حالت اور پوزیشن میں بیٹھنا جس حالت میں عمومی طور پر انسان کو سکون میسر نہیں ہوتا، اس کو الجاثیہ کہتے ہیں۔ اسی صورت میں ایک آیہ مبارکہ ہے جس میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کرتے ہوئے، روز محشر کی حالت و کیفیت و ہیئت کا ذکر کرتے ہوئے رب تعالیٰ فرماتے ہیں یوم ترا کل امت جاثیہ، کہ اس دن آپ دیکھیں گے لوگوں کو، امتوں کو، لوگ بیٹھے ہوں گے اپنے گھٹنوں کے بل پریشان ہو کر قیامت کے دن۔ اسی ایک لفظ سے اس سورت کا نام سورۃ الجاثیہ رکھ دیا گیا۔ اس کا آغاز رب تعالیٰ نے حروف مقطعات سے کیا ہے، حامیم سے کیا ہے، اور بھی بہت سی صورتیں ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے کیا ہے۔ مقطعات یہ وہ حروف ہیں جن کا معنی دنیا کے اندر کوئی نہیں جانتا، اور یہ ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری کائنات کو، دنیا کے لوگوں کو ایک کھلا چیلنج ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے چیلنج ہے جو قرآن کریم کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ شاید قرآن کریم نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود بناتے ہیں اور صحابہ کرام کو سکھلاتے ہیں۔ انہیں چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں تو یہ بھی قرآن کریم کا حصہ ہیں، آپ ان کا معنی کر کے بتاؤ۔ تو یہ قرآن کریم کا آغاز جو پہلی سورۃ البقرہ ہے، سورہ فاتحہ کے بعد، اس میں بھی الف لام میم حروف مقطعات، سورۃ الجاثیہ کے آغاز میں حامیم حروف مقطعات سے اس کا بھی آغاز کیا گیا، اور اس کے بعد پھر فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ تنزیل نازل کیا گیا، نازل کی گئی کتاب، جو چیز آہستہ آہستہ اتاری جاتی ہے اسے عربی زبان کے اندر تنزیل کہا جاتا ہے۔ ایک نزلہ، اس کا مادہ، اس کے روٹ بھی یہی ہے، لیکن
معنی کے اندر کچھ فرق آ جاتا ہے وہاں معنی مبالغے کا کیا جائے گا، لیکن یہاں معنی کیا جائے گا کہ آہستہ آہستہ جسے نازل کیا گیا ہو، کیونکہ یہ قرآن کریم 22.5 سالوں کے قریب آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اسے نازل فرمایا ہے، اس لیے فرمایا کہ تنزیل الکتاب، اور یہاں پر لفظ الکتاب کہا، کتاب نہیں کہا، کتاب الکتاب، ان دونوں میں فرق ہے۔ جب کتاب کہا جاتا ہے تو وہ کوئی کتاب ہو سکتی ہے، یہ عام اور نکرہ ہے، کسی زبان کی کتاب ہو، کسی مصنف کی کتاب ہو، کسی آتھر کی کتاب ہو، کسی مؤلف کی کتاب ہو، اسے کتاب کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن جب الکتاب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ کتاب ہے جو اللہ رب العالمین نے آسمان سے نبی اطہر کے سینہ اطہر پر نازل فرمائی ہے۔ یہ کتاب نازل کی گئی ہے کس کی طرف سے؟ فرمایا من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ پھر اس کا تعارف پہلے بتایا کتاب نازل کی گئی ہے، پھر بتایا کس کی طرف سے نازل کی گئی ہے، پھر بتایا وہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ فرمایا العزیز، کائنات کی ہر چیز پر اس خالق کا غلبہ ہے، کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو، کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کی قدرت سے باہر ہو، کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں جس کے اوپر اختیار اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا چلتا ہو، کہ اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو العزیز ہے، جو غلبہ رکھنے والا ہے۔ اور دوسری اللہ تعالیٰ کی صفت فرمایا الحکیم، جس اللہ تعالیٰ نے اس کتاب حکمت کو نازل فرمایا ہے وہ خود حکمت و دانائی والا، جس کے پاس حکمت اور دانائی ہے، اور اس کتاب کے نازل کرنے کے اندر بھی حکمت اور دانائی ہے۔ اس کتاب کی ایک ایک سورت، ایک ایک پارہ، ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار حکمتوں کو رکھا ہوا ہے۔ یہ اس عزیز اور حکیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نازل کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمان میں، زمین میں نشانیاں ہیں، کن کے لیے؟ جن کا ارادہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کا ہو، جن کا کام اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر تنقید کرنا ہو، جن کا کام اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ چیزوں کے اندر عیب نکالنا ہو سکتا ہے یہ آیات، یہ نشانیاں انہیں فائدہ نہ دیں، لیکن جو انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیمات آئیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو میں دیکھوں، اس کے لیے آسمان میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں اور زمین میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہاں یہ لفظ کہا کہ فی السماوات، آسمان میں، کئی مقامات پر قرآن کریم کے اندر ہے فی خلق السماوات، آسمان کے تخلیق کرنے میں، دونوں ہی علیحدہ علیحدہ نشانیاں ہیں۔ آسمان کی تخلیق پر جب انسان غور کرے تو کتنی بڑی نشانی ہے کہ اتنا بڑا وسیع آسمان اللہ تعالیٰ نے چھت کے طور پر اس کو کھڑا کر دیا ہے، اس کے افق کو، اس کے کناروں کو ہماری نظر نہیں دیکھ سکتی، محدود نظر، جہاں تک نظر جاتی ہے صرف چھت نظر آتی ہے،
اس کے نہ پلر نظر آتے ہیں، نہ ستون نظر آتے ہیں، نہ کوئی اور اس طرح کی چیز نظر آتی ہے۔ یہ آسمان کی تخلیق خود بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا تو زمین کی تخلیق کے اندر بھی، زمین کے بنانے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی نشانیوں کو رکھا ہے۔ اور آج ہم دیکھیں کتنی نشانیاں ہیں۔ زمین کے نیچے پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مٹی کو رکھا ہوا ہے، کتنی بڑی نشانی ہے۔ ہم نے کہیں مکان بنانا ہو، دیکھتے ہیں پانی کتنا نیچے ہے یہاں سے، تاکہ پانی کے اوپر بنیاد رکھیں گے خراب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی بنیادوں میں رکھا ہی پانی ہے۔ اور بھی بہت سے خزانے ہیں، اور بھی بہت سے خزانے اللہ تعالیٰ نے نیچے رکھے ہوئے ہیں، لوگ نکال رہے ہیں، قیامت تک وہ خزانے نکلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے خزانے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس کی تہیں بنائی ہیں، آپ اگر اس سائنس کی وہ کتابیں پڑھ کر دیکھیں، ان تہوں کا جو ذکر آتا ہے، کس طرح ان کی موٹائی اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ نہیں ملتی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو پانی ہے، پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے خزانے رکھے ہوئے ہیں، وہ خزانے پانی کے اندر نہیں ملتے، خلق ملت نہیں ہوتے۔ کتنا وہ سونا، وہ چاندی، وہ اور کتنے خزانے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ آسمان، یہاں پانی بھی موجود ہے، وہاں سونا بھی، چاندی بھی، اور کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین کی تہہ کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، لیکن ہے کس کے لیے؟ للمؤمنین، جس کا ارادہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر، آیات پر، نشانیوں پر ایمان لے کر آنا ہے۔ اور پھر فرمایا وفی خلقکم، یہ تو آسمان ہے، یہ زمین ہے، اس میں بھی نشانی ہے۔ اے انسان، وفی خلقکم، اپنے جسم پر نظر ڈال لیا کر، اپنی تخلیق پر نظر ڈال لیا کر، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسے پیدا کیا ہے۔ تمہاری اللہ تعالیٰ نے جسمانی کیفیت و حیت کیسی بنائی ہے، تمہاری تخلیق کیسی ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ وما یبط من دابۃ، صرف انسان نہیں، کتنی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات، 2 پاؤں والی، 4 والی، اڑنے والی، چلنے والی، رینگنے والی، ایک ہی جگہ پر ساکن، متحرک، کتنی ہی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ ان ساری مخلوقات کے اندر مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ آج ہم جب مخلوقات کو دیکھتے ہیں، دیکھنا تو دور کی بات ہوتی ہے، سنتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنی بڑی نشانیاں، اتنی اللہ تعالیٰ کی بڑی مخلوقات۔ حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھیجا، ایک قبیلہ جوہینہ تھا، ان کی نگرانی وغیرہ کے لیے۔ وہ اسلام کے خلاف کچھ سازشیں کرتے تھے، ان سازشوں کو روکنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قافلہ بھیجا اور امر ابا عبیدہ بن جراح، لشکر کا امیر مقرر کیا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینہ سے قافلہ نکلا، ابھی راستے میں ہے، جو کھانے کا سامان لے کر گئے تھے وہ ختم ہونا شروع ہو گیا۔ اب امیر نے کہا، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کھانے کا سامان ختم ہو رہا ہے، اب ایسا کرتے ہیں کہ کچھ کے پاس تو بالکل ختم ہو چکا ہے، کچھ کے پاس موجود ہے، ہم سارے جتنے لوگ ہیں سارے اکٹھا کرتے ہیں اور اس کے بعد برابر ہم تقسیم کر کے اس کو کھائیں گے۔ یہ تھی اسلامی معاشرت جس کی بنیاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی۔ ایک کے پاس نہیں ہے، دوسرے کے پاس زیادہ ہے، کہا اکٹھا کرو تاکہ سارے برابر کھائیں۔ اور پتہ کتنا ہوا، اور یہ لشکر کتنا تھا؟ یہ لشکر 300 افراد پر مشتمل تھا۔ 300 افراد سے جو زاد راہ اکٹھا کیا گیا وہ کتنا تھا؟ صرف 2 تھیلے کھجوروں کے، صرف 2 تھیلے کھجوروں کے۔ تھیلا کتنا ہو سکتا ہے؟ من کا، 2 من کا، 2.5 من کا، 3 من کا، یہی ہو سکتا ہے جو سواری پر لے جا سکتے تھے۔ 2 تھیلے کھجوروں کے 300 افراد کے پاس۔ اس سے پہلے کیا تھا؟
جب زاجرہ ختم ہو رہا تھا، ایک صحابی تھے حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ان کی سخاوت دیکھیے، جب 300 کا لشکر نکلا تھا اونٹوں کے اوپر، حضرت قیس بن سعد اپنے اونٹ پر اور ساتھ کچھ اور اونٹ لیے ہیں تاکہ جن صحابہ کرام کے پاس اونٹ نہیں ہیں وہ میرے اونٹ پر سوار ہو کر چلے جائیں. اب وہاں حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے 300 افراد ہیں، کھانے کا انتظام کریں. کہا جی میرے اونٹ کو ذبح کر دو. ایک اونٹ ذبح کیا، ایک اونٹ سے 300 کا کیا بننا تھا، اور وہ عرب اور جنگجو مجاہد. تو کہتے دوسرا میرا ذبح کر دو، اپنا اونٹ حضرت قیس بن سعد. دوسرا بھی کیا تو تب بھی کھانا پورا نہ ہوا ایک دن میں. کہا تیسرا میرا اونٹ ذبح کر دو. 3 اونٹ ایک دن کے اندر 300 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کھائے. اب ایک دن ہوا، دوسرا دن آیا، پھر حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میرا چوتھا اونٹ وہ ذبح کر دو، 5واں ذبح کر دو، 6واں ذبح کر دو. دوسرے دن پھر 3 اونٹ، سے بخاری کی حدیث ہے، پھر 3 اونٹ دوسرے دن حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ذبح کر کے کھلائے مجاہدین کو. تیسرا دن ہوا، پھر 3 اونٹ. 3 دنوں کے اندر 9 اونٹ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اونٹ ذبح کر کے ان مجاہدین کو کھلائے. صحابہ کرام سخاوت. اب اس کے بعد صحابہ کرام نے بھی سوچا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اگر اسی طرح اونٹ ذبح کر کے کھاتے رہیں گے تو آگے جانا کن سواریوں پر ہے، واپس بھی جانا ہے، واپس کن سواریوں پر جانا ہے، آگے تو سمندر ہے، ساحل سمندر پہ جانا ہے. کہا کہ اب اونٹ ذبح نہیں کیے جائیں گے، اب بس جو چیز ہے کھانے کے لیے اب اسے اکٹھا کرو. اکٹھا کیا، وہی 2 تھیلے کھجوروں کے. تھوڑی تھوڑی کھجوریں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی کھجوریں جو ہے حضرت ابو عبیدہ ہمیں دیتے تھے، ہم وہ کھا لیتے تھے. حتیٰ کہ ایک دن آیا، ایک کھجور ملتی تھی ایک وقت کے لیے، صرف ایک کھجور ہم اسے کھاتے تھے. وہ کھجوریں ختم ہو گئیں، کھانے پینے کچھ نہیں. درخت قریب تھے، درختوں کے پتے اتار کر ان کو کھانا شروع کر دیا. درختوں کے پتوں کو کھانا گوارا کر لیا. ایک وقت ایک کھجور. 5 ڈشیں نہیں ہیں، ہمارے گھروں میں 3 ڈشیں ہوتی ہیں، ایک وقت میں 2 ڈشیں ہوتی ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کچھ نہیں، مر گئے، فلاں ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا. دین کے بارے میں نہیں سوچا کہ ہمارے لیے ہماری دینی حالت کیا ہو گئی. بڑوں کی تو سنتے تھے، وہ نماز پڑھتے تھے، ہمارے گھر کی کیفیت کیا ہو گئی یہ نہیں سوچتے. تھوڑی سی کھانے پینے کے اندر کمی آئی تو فوراً سوچنا شروع کر دیتے ہیں، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، بینک بیلنس کم ہو گیا، تنخواہیں کم ہو گئیں، یہ ایسا ہو گیا. کبھی یہ نہیں سوچا کہ پہلے ہمارے بڑے ہوتے تھے اس وقت تک وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے فجر کے بعد جب تک کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر لیتے تھے. ان چیزوں کے اندر کمی کو ہم کمی نہیں سمجھتے. گھر میں مال کی کمی آ گئی، کھانے کی تھوڑی سی کمی آ گئی تو ہم ناشکری کے الفاظ اور جملے کہنا شروع کر دیتے ہیں. اس حالت کے اندر بھی ایک کھجور بھی نہیں. اور یاد رکھیں کہ ایک کھجور جو ہے یہ باعث برکت ہوتی ہے. حدیث کے اندر آتا ہے جس گھر میں ہو کھجور وہاں برکتیں ہوتی ہیں. اس کے اندر طاقت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کھجور کے اندر برکات بھی رکھی ہیں. اب کیا ہوا؟ اب ان کے اندر صبر تھا، پتے بھی کھائے. کہا جی آگے چلیں. آگے گئے، دیکھا ساحل سمندر پہ پہنچے. وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مچھلی وہ اس سمندر کے کنارے کے اوپر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سمندر سے نکال کر جو کہ باہر رکھی ہوئی ہے. اور صحیح مسلم کے اندر اس کا نام بھی آتا ہے کہ جو مچھلی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکال کر رکھی تھی یقال لہل عنبر، عنبر مچھلی، عین نون بے رے، عنبر مچھلی اللہ تعالیٰ نے. اور کتنی بڑی، جو ایک دن کے اندر 3 اونٹ کھاتے تھے. ایک دن کے اندر 3 اونٹ کھاتے تھے. انہی 300 صحابہ کرام نے ایک مچھلی کو 15 دنوں کے اندر ختم کیا ہے. کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی یہ نشانی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق عنبر مچھلی. ایک مچھلی کو 15 دنوں کے اندر 300 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کھایا ہے.
اور پھر جب 15 دن آگے بعد میں 18 دن بھی آتا ہے، 15 دن ہو گئے تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو اس مچھلی کی بڑا کانٹا ہے نا، جو اس کو جو پسلی کی مانند ہے، اس کو کھڑا کرو۔ اس کانٹے کو، اس مچھلی کے اس کو کھڑا کیا، جس طرح خیمہ ہوتا ہے اس طرح لگایا، اور 300 میں سے جو سب سے بڑے صحابی تھے، یعنی قد کے اعتبار سے جن کا سب سے لمبا قد تھا، انہیں کہا اونٹ کے اوپر سوار ہو جاؤ۔ اونٹ کے اوپر سوار ہوئے، اونٹ کے اوپر سوار ہو کر کہا کہ جو کانٹا لگایا گیا ہے اس مچھلی کا، اس کے نیچے سے گزرو۔ اتنی بڑی مچھلی اور اس کا ایک کانٹا جو ہے، جس کو ہم ہڈی کہہ سکتے ہیں یا پسلی کی ہڈی کہہ سکتے ہیں، وہ اتنی بڑی تھی کہ ایک دراز قد صحابی سواری کے اوپر بیٹھ کر اس کے نیچے سے گزرا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نشانیاں ہیں، جن نشانیوں کو ہم دیکھتے بھی ہیں، دیکھتے نہیں تو کم از کم سنتے تو ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ، اور جو اللہ تعالیٰ نے چھپائے جاندار مخلوقات کو پھیلایا ہے، آیاتٌ لِقَوْمٍ یوقنون، نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر یقین رکھنے کا ارادہ رکھنے والے ہیں، جن کا ارادہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھ کر، نشانیوں کو دیکھ کر ہمارے ایمان کے اندر، ہمارے عمل کے اندر اضافہ ہونا چاہیے۔ تو پھر ان کے لیے تو یہ نشانیاں فائدے کا باعث بن جاتی ہیں، لیکن جن لوگوں نے اس کے اندر عیوب نکالنے ہوں تو پھر ان کے لیے وہی نشانیاں اس طرح ثابت ہوتی ہیں گویا کہ وہ دین اسلام کی دولت سے محروم ہو جایا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واختلاف اللیل والنہار، دن کے اندر اور رات کے اندر، دن کے بعد رات کا آنا، رات کے بعد دن کا آنا، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نشانی رکھی ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء، اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا ہے، من رزق، جو بھی رزق اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی نشانیاں رکھی ہیں۔ کون سا رزق آسمان سے؟ کسان بیج بوتا ہے، کسان بیج بوتا ہے۔ بعض ہم یہاں میں ایک لفظ کی ذرا اصلاح کرنا چاہتا ہوں، بعض ہم کہہ دیتے ہیں کہ کسان اگاتا ہے، کسان نے فلاں فصل اگائی۔ یاد رکھیے یہ الفاظ کہنا درست نہیں ہے، اس کی ممانعت ہے حدیث کے اندر۔ انسان اگا نہیں سکتا، کسان اگا نہیں سکتا، یہ اگانے کی طاقت یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہم نے کیا کہنا ہے؟ زرعت، بیج بویا، بیج بویا کہہ سکتے ہیں، فصل کو بونا کہہ سکتے ہیں، لیکن فصل کو اگانا، اس کی نسبت اپنی طرف کرنا، حدیث میں اس کی ممانعت ہے۔ صرف ایک فصل نہیں، جو بھی جتنی بھی تخلیق کردہ اس طرح کی چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اگایا، کسان نے اگایا، نہیں، اگانے والی طاقت وہ اللہ رب العالمین کی ہے، اگانے والی ذات وہ اللہ رب العالمین کی ہے۔ انسان کا کام تحریث کرنا ہے، انسان کا کام جد و جہد کرنا ہے، بیج کو بونا ہے، اس کو اگانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے۔ فرمایا کہ وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا آسمان سے رزق، کسان بیج بوتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتے ہیں۔ کتنی ہی فصلیں ہیں کہ جو سورج کی روشنی سے پکتی ہیں، اگر سورج نہ ہو تو وہ فصلیں نہ پک سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے سورج کی کرنیں دیں، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش کا پانی برسایا، ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر فرمایا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، وہ زمین جو بنجر ہو چکی تھی، اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے زراعت کے قابل بنایا، حرث کے قابل بنایا کہ اس زمین کے اندر اب بیج کو بویا جائے۔ کس انداز کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ نے بارش کو نازل کر دیا، وہ بنجر زمین آباد زمین کے اندر تبدیل ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اور اس کے بعد میں وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، ہواؤں کا چلانا، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ سردیوں میں ہوا اور
گرمیوں کی ہوا اور صبح کے وقت ہوا کچھ اور، دوپہر کو اور، شام کو اور، رات کو اور، بارش ہو رہی ہو تو اس وقت ہوا کی کیفیت اور، بادل ہوں تو اس وقت ہوا کی کیفیت اور، اگر گرمی کا موسم ہو، گرمی کی شدت ہو تو اس وقت ہوا کا انداز، اور یہ ساری ہوا کی جتنی اقسام ہیں ان تمام ہواؤں کی اقسام کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور اسے آیت اور نشانی کے طور پر رکھا ہے۔ اور پھر فرمایا قومی یعقلون، کہ اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں۔ پہلے یومنون کہا کہ جو ایمان رکھنے والے ہیں، پھر کہا یوقنون جو یقین رکھنے والے ہیں، اب کہا یعقلون جو سمجھ رکھنے والے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کے اندر بہت سی ایسی چیزیں رکھی ہیں جن چیزوں کو دیکھ کر انسان مزید اللہ تعالیٰ کا قرب اور نزدیکی حاصل کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا تلک آیات اللہ نتلو علیک، اے پیارے محبوب یہ وہ نشانیاں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ صرف یہی نشانیاں نہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت سی نشانیاں دنیا کے اندر رکھی ہیں، زمین میں بھی، آسمان میں بھی، مخلوقات میں بھی، غیر انسان کے اندر بھی اور انسانوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الانبیاء کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر یہ کتاب البر والصلہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، اب وہ عورت اس نے اپنے چھوٹے بچے کو، دودھ پینے والا بچہ، اسے گود میں اٹھایا، سینے سے لگایا، وہ بچہ دودھ پی رہا ہے۔ قریب سے ایک آدمی گزرا سواری کے اوپر سوار، بڑا ٹھاٹ باٹ، نظر آنے کے اعتبار سے بڑا ہی خوبصورت جاہ و جلال والا، بڑا مالدار امیر گھرانے کا فرد لگ رہا تھا۔ اس عورت نے اس مرد کو دیکھا، اس آدمی کو دیکھا تو دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ میرے اس بیٹے کو اس آدمی جیسا بنا دے۔ ہمارے ہاں بھی ہماری مائیں بھی بسا اوقات دعا کر لیتی ہیں اس طرح کی، کسی کو دیکھ کر، نہ کسی کے اچھے کپڑے، کسی کا رنگ دیکھ کر، یا کسی کی کوئی ایک عادت دیکھ کر کہ یا اللہ میرے بیٹے نے بھی یہ ہر کے بنا دے۔ یاد رکھیں دعا کرتے ہوئے سوچا کریں کون سے الفاظ ادا کر رہے ہیں، بس اوقات قبولیت کا وقت ہوتا ہے، جیسے انسان نے کہے ہو تو ویسے الفاظ پورے ہو جاتے ہیں، بعد میں پھر انسان پچھتاتا رہتا ہے کہ میں نے کون سے الفاظ زبان سے ادا کر دیے تھے۔ بہت سے والدین کو میں دیکھا ہے میں نے کہ اپنی اولاد کے لیے بس اوقات غصے میں آ کر ایسے الفاظ ادا کر دیتے ہیں کہ بعد میں ساری زندگی پچھتاتے رہتے ہیں کہ یہ میں نے اپنی اولاد کے لیے کیسے الفاظ ادا کر دیے۔ مجھے ایک والد کا پتہ، اس نے اپنے غصے میں تھا، غصے میں قصور بھی اولاد کا تھا، غصے میں آ کر اپنی اولاد کے لیے بد دعا کر دی۔ اس کا جوان بیٹا کچھ ہی دنوں کے بعد بیمار، اور 7 مہینے ہو گئے ابھی تک وہ بیمار ہے، جوان بیٹا۔ تو اس لیے کسی کے لیے بھی، بیٹوں کے لیے، بیٹی کے لیے، اولاد کے لیے دعا کرنی ہو، غصے میں بھی ہو تو تب یا تو خاموش ہو جایا کریں یا کم از کم اچھے الفاظ ادا کیا کریں۔ تو صحیح مسلم کے اندر آتا ہے کہ وہ عورت نے جب دیکھا تو دیکھ کر اسے کہا کہ یا اللہ میرے بیٹے کو اس طرح کا بنا دے۔ جب وہ بیٹے کی عمر کتنی ہے، دودھ پی رہے ماں کا، اب اس عمر کے اندر ہے کہ اچھائی اور برائی کی تمیز یہ تو دور کی بات ہے، بولنے کی طاقت نہیں ہوتی، اس عمر میں ہے۔ جب ماں نے یہ کہا کہ اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا بنا دے، اس بیٹے نے دودھ پینا چھوڑا، ساتھ ہی کہا کہ اے اللہ مجھے اس طرح کا نہ بنانا۔ بڑی عجیب بات ہے، وہ بچہ جسے مطلب بول سکتا نہیں، نہ آج تک لفظ بولا ہے، تو یہ کہہ رہا ہے۔ تھوڑی دیر گزری کہ ایک عورت، اور اس عورت کو مردوں نے پکڑا ہوا ہے، کوئی اس کے منہ پہ مار رہا ہے، کوئی اس کے چہرے پہ مار رہا ہے، کوئی اس کے پیٹ میں مار رہا ہے، کوئی ہاتھ میں مار رہا ہے، اس کو لوگ مار رہے ہیں، صد و کوب کر رہے ہیں، گالیاں نکال رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اس عورت نے جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اس نے دعا کی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو اس عورت جیسا نہ بنانا، اس کو مار پڑ رہی ہے، یہ ذلیل ہو رہی ہے، پریشان ہو رہی ہے، اس جیسا نہ بنانا۔ اس نے پھر جو بچہ دودھ پی رہا تھا اپنی ماں کا، اس نے پھر منہ سائڈ پہ کر کے پھر کہا کہ اے اللہ
مجھے اس عورت جیسا بنا دینا۔ اب یہ عجیب بات ہے، جب پہلے ماں نے کہا کہ اس مرد جیسا بنا دے جو جاہو جلال والا تھا، اس وقت اس بچے نے کہہ دیا کہ اللہ مجھے نہ بنانا۔ اب یہ عورت جس کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، جسے مارا جا رہا ہے، میں نے کہا اس جیسا نہ ہو، اور بیٹا کہہ رہا مجھے اللہ اس جیسا بنا دے۔ جب ماں حیران ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کو پھر قوت گویائی عطا کی۔ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جسے چاہے اللہ تعالیٰ بلا سکتا ہے، جانوروں کو چاہے جانور بول پڑے۔ ہماری زبان میں کیا چیز رکھی ہوئی ہے؟ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اور جب ایک وقت آنا ہے یہی گوشت کا ٹکڑا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی کو چھین لینا ہے، ہاتھوں کو طاقت دے دینی، ہاتھ بولیں گے قیامت کے دن، ہاتھ کہیں گے میرے ساتھ کیا کیا ظلم کیا، پاؤں کہیں گے، پاؤں کو قوت گویائی مل جانی ہے، پاؤں کہیں گے میرے ساتھ کہاں کہاں چل کر گیا ہے۔ تو اس بیٹے نے، بچے نے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا کی۔ بچے نے کہا کہ میں نے اس لیے دعا کی تھی اس آدمی جیسا مجھے نہ بنانا، وہ آدمی تو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کرنے والا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ مجھے اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی، بچے کے دل کے اندر بات ڈال دی، اور ساتھ کہا کہ جو اس عورت جیسا نا، جو میں نے دعا کی تھی، میری ماں تو کہتی تھی کہ اس عورت جیسا میرا بیٹا نہ ہو، میں نے کہا تھا کہ اے اللہ مجھے اس عورت جیسا بنا دے۔ یہ عورت پتہ کون تھی؟ اپنی ماں کو کہتا بچہ، صحیح حدیث ہے، وہ بچہ کہتا کہ وہ عورت لوگوں نے الزام لگایا کہ یہ پاک دامن نہیں ہے، اس کا جواب اس عورت نے کچھ نہیں دیا، اس نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد پر کرتے ہوئے کہا حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، تم میرے پہ الزام لگاتے ہو، میری پاک دامنی پر تم تہمت لگاتے ہو، بہتان لگاتے ہو، میرے اور آپ کے درمیان فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ وہ لوگ مار رہے ہیں، اس عورت کی زبان سے صرف ایک لفظ جاری ہو رہا تھا حسبی اللہ، لوگ چہرے پہ مارتے تھے، وہ عورت کہتی تھی حسبی اللہ، لوگ سر پہ مارتے تھے، وہ عورت کہتی تھی حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، مجھے اللہ کافی ہے، ساری کائنات میرے خلاف ہو جائے، جب اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ جب میرے ساتھ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اس عورت جیسا بن جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی نشانی ہے، اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی یہ سبق ملا کہ کبھی کسی کے جاہ و جلال کو دیکھ کر نہ دعا کریں کہ اس طرح کا ایک آدمی باپ، اس نے اپنے بیٹے کے لیے روتے ہوئے کہا کہ یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس میرے بیٹے نے ادے چک لوے۔ باپ کہہ رہا ہے ایک بیٹا، پوچھا کیوں بھائی بیٹے کے لیے کہہ رہے ہو؟ کہا یہ بیٹا ایک میرا بیٹا ہے، اور میں نے اسے پتہ کیسے اللہ سے دعائیں مانگ کر لیا ہے۔ میں عمرہ کرنے گیا، میں بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کی اے اللہ مجھے بیٹا دے دے، اتنی دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، اور آج یہ میری نافرمانیاں کرتا ہے، اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ میری نظروں سے اسے اجل کر دے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ دعا کیا کی تھی؟ کہا دعا یہ کی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ کہا پر غلطی تیری بھی ہے، دعا مکمل نہیں کی۔ جب اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو نا، دعا کرنی ہو تو کہا کرو، یہ نہ کہا کرو اللہ تعالیٰ بیٹا دے، کہا کرو اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما، رب حب لی من الصالحین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہو پوری دعا کیا کریں، صرف اولاد نہیں، نیک اولاد ہو تو باپ کو سکون ہے، اولاد سے سکون نہیں، نیک اولاد سے سکون ملتا ہے۔ نیک اولاد کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ہمیں ان پر مکمل ایمان یقین رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔